محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ منگنی کس کو کہتے ہیں اور منگنی کیسے ہوتی ہے۔ اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا نکاح کیسا ہوتا ہے، کون سے نکاح میں برکت ہوتی ہے اور کون سے نکاح میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے ایک اور حدیث پڑھی ہے جس میں آقا دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کلھا متاع، دنیا پورا کا پورا ساز و سامان ہے، اور انسان کے لیے بہترین دنیا کا ساز و سامان یہ ہے کہ اس کو نیک صالح بیوی کا ملنا۔ جسے نیک صالح بیوی ملے گی اس کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور اگر نیک صالح نہ ملی، ماڈرن ملی، تو گھر جہنم کی مثال بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے توالد و تناسل کے لیے نکاح جیسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد 1,24,000 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ہر ایک نے نکاح والی کی سنت کو اپنا کر کے بتلایا کہ اگر دنیا میں خیر اور سکون اور عافیت چاہتے ہیں تو اس صورت میں نکاح کیا جائے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ برکت والا نکاح وہی ہوگا جس میں سادگی ہوگی، کم خرچ ہوگا، فضول خرچی نہیں ہوگی، ریاکاری دکھلاوٹ نہیں ہوگا، تو وہ نکاح برکت اور خیر کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ نکاح کے لیے منگنی سے لے کر نکاح تک 1000 چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کرے اور رسم و رواج کو بڑھاوا دے سماج کے نام پر، اور پھر نکاح کے وقت ہم دعا کرے یا قاضی دعا کرائے کہ اللہ اس جوڑے میں برکت عطا فرما، تو اس صورت میں اس کی بنیاد منگنی سے لے کر کے گناہ کی چیز اور رسم و رواج پر رکھی گئی ہو تو برکت اور خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کل رات کو وٹوا گوکل سوسائٹی میں ایک شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے لڑکے والے اور لڑکے والے جمع ہوئے۔ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک مفتی تھا اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایک مفتی تھا۔ دونوں مفتی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور سماج اور برادری کے لوگ ساری باتیں طے کر رہے تھے کہ مہندی لگائی، جوتے چرائی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں طے کر لی۔ اور جب مہر کی بات آئی تو اس صورت نے کہا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، شریعت کے اعتبار سے بتا دے اور تھوڑا بتلا دے لوگوں کو دینداری کے اعتبار سے مہر کتنی ہونی چاہیے۔ میں تو خاموش تھا،
لیکن جو دوسرے مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب مہر کی بات آئی تو آپ دینداری کی بات کر رہے ہیں، شریعت کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک 1 گھنٹے سے جتنے رسم و رواج سماج کے نام پر طے کیا، اگر شریعت پہ عمل کرنا ہے تو وہ سارے کے سارے رسم و رواج ختم کرو۔ یہ اچھی بات کہ جہاں اپنی مطلب کی بات آئی کہ لڑکی والوں نے کہا کہ بھائی مہر زیادہ ہونی چاہیے، تو یہاں پر لڑکی والوں نے مہر کے متعلق دین کی باتیں بیان کرنے کا کہہ رہے کہ بتاؤ کہ شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کتنا مہر ہو رہا ہے۔ ابھی اس سے پہلے جب ہلدی کی رسم اور مہندی کی رسم، جوتے چڑھائی کی رسم، دہی کے پیسے سارے جب تم طے کر رہے تھے تب تمہیں شریعت یاد نہیں آئی، اب لینے کی بات، مہر کی رقم لینے کی بات آئی تو یہاں شریعت یاد آ رہی ہے۔ ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کوئی سماج اور جماعت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ آج جہاں پر بھی شادی بیاہ کے مواقع پیش آ رہے ہیں وہاں شریعت کو چھوڑ کر سماج کو آگے رکھا جا رہا ہے کہ ہماری سماج میں یہ بھی چلا آ رہا ہے، ہماری سماج میں یہ رسم ہے، ہماری سماج میں یہ رسم ہے، ہماری سماج میں یہ رسم ہے، تو جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کیا کام کے لیے؟ ہر جماعت کے لوگ، ہر برادری کے لوگ اپنے اپنے سماج کے قانون بنا رہے اور اس رسم کو ادا کرنے کے لیے جماعت کے ٹھیکیدار اور سماج کے ذمہ دار اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کے وہ رسم و رواج باپ دادا کے نام پہ کروا رہے اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کی اہمیت اور عظمت اور سنت دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ انصاری سماج رسول اللہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ انگریز سماج رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے لا الہ الا اللہ پٹیل سماج رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہماری شریعت مقدم ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی سماج اور جماعت اور برادری ہے، اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس کو چھوڑا جائے گا اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنایا جائے گا۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر جب بھی کوئی بات آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ تو ہمارے سماج میں چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو باپ دادا کے زمانے سے رسم و رواج جو چلا آ رہا ہے آپ اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے باپ دادا پردادا تردادا سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت چلی آ رہی ہے، اور باپ دادا والا رسم و رواج سماج اپنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثر جو ہے ہم سب کے دادا پردادا وغیرہ تو دھوتی پہنا کرتے تھے، ہم سب کو بھی پہننا چاہیے۔ شریعت جناب محمد رسول اللہ کی سماج پر نہیں ہے یا ہمارے برادری پر نہیں ہے، ہمارے باپ دادا پر نہیں ہے۔ باپ دادا کھیتی کرتے تھے، ہم کیوں نوکری کر رہے، کیوں جاب کر رہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں چاہے جتنی جماعتیں دنیا میں چل رہی ہے، جتنی سماج اور برادری چل رہی ہے، ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے کہ اگر وہ اپنی جماعت اور سماج کا ذمہ دار بنایا گیا، پرمکھ بنایا گیا، وہ پرمکھ بنایا گیا، چاہے سیکرٹری بنایا گیا، خزانچی بنایا گیا، جہاں یہ ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنی سماج اور برادری سے رسم و رواج کو ختم کر کے جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرے۔ صرف شادی کا ہال چلانے کے لیے، بھاڑا لینے کے لیے سماج کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ اگر آپ کے سماج میں اگر شادی جو ہے ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو پورا
پورا سماج جو ہے وہ سماج کا پرمکھ اور جنرل سیکرٹری اور اسی طریقے سے خزانچی وہ اعلان کرے کہ ہماری سماج کے اندر یہ نکاح جو ہے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت کر کے ڈی جے اور گانے کے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری پوری سماج کو اس کے یہاں کھانے نہیں جائے گا، تو شریعت آگے بڑھے گی، تو جناب محمد رسول اللہ کا دین پھیلے گا۔ اس سماج کے ٹھیکیداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن سماج صرف جو ہے ہال شادی کے ہال الگ الگ اپنے سماج کے بنا کر کے بھاڑا لے رہے اور کچھ بھی نہیں۔ سماج کے اندر جو گندگی آئی ہوئی ہے، معاشرے میں جو خرابی آئی ہوئی ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری یہ سماج کے ذمہ داروں کی ہے، لیکن وہ کوئی فکر نہیں کرتا۔ اب دیکھو ہمارے زمانے کے اس دور کے منگنی جو ہو رہی ہے نا، یہ منگنی کسی شادی سے بھی کم نہیں ہے، جتنا ٹم ٹام منگنی میں ہو رہا ہے ایک شادی سے بڑھ کر ہی سمجھو ہو رہا ہے۔ منگنی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا منگنی ہے کیا؟ منگنی یہ ہے کہ آپ زبان سے اپنی لڑکی یا لڑکے کے رشتے کی بات کر لی اور دونوں رشتہ دار ہاں ہو گئے کہ آج سے ہماری میری لڑکی آپ کا لڑکا یہ رشتہ طے کیا جاتا ہے، 2 آدمی 5 آدمی نے زبان سے بات کر لی اور یہ طے ہو گیا، اسی کو کہا جاتا ہے منگنی۔ من خطبۃ النساء، قرآن نے کہا زبان سے بات پکی کر لینا یہی منگنی ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں منگنی کیا ہے؟ بھائی اب تو شادی میں جیسے لگزری جاتی ہے نا، منگنی میں بھی لگزری بڑھ کے جا رہے ہیں، لڑکے والوں کی وہاں سے بھی لگزری جا رہی ہے، ٹیکسی جا رہی ہے بڑھ کے۔ جو شادی میں لڑکی والے کے وہاں کھانا جائز نہیں تھا تو منگنی میں کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور بعض اگر غریب میں ہے تو دیکھو تو صحیح، منگنی کے اندر لائن سے عورتیں فیشنیبل کپڑوں میں چل رہی ہے، کسی کے سر پہ کیلے کا تھان رکھا ہوا ہے، کسی کے سر کے اوپر جو ہے ایپل کا تھان رکھا ہوا ہے، کسی کے سر کے اوپر کپڑے چمک رہے ہیں۔ کیا یہی اسلام نے ہمیں تعلیم دی؟ عورت کو تو پردے میں رہنے کا حکم دیا، وہ بھی بے پردہ، اور اس طریقے سے ریاکاری کرتے ہوئے پھر کہے کہ ہم تو محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ اب جس رشتے کی بنیاد جو ہے شریعت چھوڑ کر سماج اور گناہ پہ رکھا جا رہا ہے، اس رشتے کے اندر آپ برکت کی دعائیں کتنی بھی مانگو کچھ ہونے والا نہیں، بنیاد ہی ہماری غلط ہو رہی۔ قرآن نے تو اب دوسرا بارہ کھول کے دیکھی، کہاں کی زبان سے بات چیت ہو گئی، یہ منگنی ہے۔ اور منگنی جہاں ہوئی ہونے کے بعد لڑکے کی طرف سے پوشیدہ گفٹ جو سب سے پہلے لڑکی کے پاس پہنچتا ہے، آج کے زمانے میں تو ایپل کا فون پہنچتا ہے۔ ابھی منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، جیسے وہ بھی نامحرم ہے، دنیا کے سب اس کے سب مرد اس کے لیے نامحرم ہے، اسی طرح جس سے منگنی اور رشتہ ہوا ہے نکاح نہیں ہوا وہ بھی اسی طرح نامحرم ہے۔ جس طرح کسی اور غیر سے بات چیت حرام ہے، جس سے منگنی ہوئی ہے اس سے بھی بات چیت حرام ہے۔ لیکن سب سے پہلے فون گفٹ، اب محلے کی لڑکیوں کو، آس پاس والوں کو، غریب لڑکیوں کو بھی دیکھو میرے ہونے والے نے دیا۔ اب جو ہے اکھا دن چیٹنگ میں، فون سے بات کرنے میں، پوری رات بات چیت کرنے کے اندر ابھی منگنی ہوئی ہے۔ یہ تو نامحرم کے ساتھ بات کرنے کا جو گناہ ہے وہی گناہ میں ملوث ہے، اور نکاح کی بنیاد رکھ رہے اور حرام کام کے اوپر ہم بنیاد رکھ رہے۔ وہ مائیں ڈائل ہے جو اپنی بچیوں کو منگنی کے بعد اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے بجائے یہ اجاڑ رہی ہے بات کرنے کی اجازت دے کر کے۔ یہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں بسا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ رشتہ ہو گیا، نکاح اسی سے ہونے والا ہے، نکاح اسی سے ہونے والا ہے، اس کا مطلب حرام کاری کریں گے۔
माँ के सामने आ रहा, अभी तो निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई है, गाड़ी पे ले करके जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ला करके छोड़ रहा है। उसी घर के अंदर माँ अलग रूम में, वो अलग रूम में, निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई। ये तो ऐसा ही है जैसे कि किसी गिर के साथ, वो भी तो गिर रही है, निकाह तो हुआ नहीं, जो गुनाह हुआ है वही गुनाहियां है। और आजकल ये माहौल बना हुआ है, हमारे लड़के भी जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, शादी का झांसा दे करके शादी के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं कौम की बच्चियों का। ये मत भूलना, आगे आज नहीं कल अल्लाह आपको भी बच्ची देगा और वो अंजाम आपके बच्ची के साथ भी होगा। आज हमारी नई नस्लें जो है इसको बहुत बड़ा फैशन समझ रही है कि मैं 4 लड़कियों को झांसा दे रहा हूँ कि निकाह करूंगा, शादी करूंगा, अभी मौका आएगा तो घर बताऊंगा। मौके के इंतजार में वो इस्तेमाल करके गुनाह करके छोड़ दे रहे हैं। अभी एक बच्ची का रिश्ता 4 साल से मंगनी हुई थी, 4 साल घूमना फिरना, हर किस्म के गुनाह, और उसके बाद जो है उसको छोड़कर किसी और से निकाह। इसका जिम्मेदार कौन? माँ बाप जिम्मेदार है। क्यों इजाजत दी आपने? क्यों इजाजत दी? अरे नहीं करता बात, रिश्ता तोड़ता है तो तोड़ दे, बात करने की इजाजत नहीं है। रिश्ता टूट सकता है लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं छूटेगी। अब उसमें गुनाह कर रहे, गुनाह कर रहे, और गुनाह इतने गुनाह कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद गुनाह पे रखी जा रही है, हम ये सोचे कि उससे निकाह के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। और जितना लंबा टाइम मंगने के बाद उसमें गैप पड़ता है तो रिश्ता टूटने का अंदेशा बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए जो पहले पड़ेगा ना, झट मंगनी पट गया वो काम करने का। जितना गैप पड़ेगा उतना क्या है, रिश्ते के अंदर मसाइल पैदा होंगे। तो मंगनी के नाम पर बेशुमार गुनाह हो रहे, बल्कि मैंने तो यहां तक के लोगों के मसाइल में देखा है कि मंगनी होने के बाद, इस्तेमाल के बाद, कई क्रेडल के बाद रिश्ते कैंसिल हो गए। ये माँ जिसने इजाजत दी, वो बाप जो जानकर अनजान बन रहा था, क्या इस गुनाह का जिम्मेदार कल क़यामत के दिन वो नहीं होगा? कुरान कह रहा है इधर मौजूद सुइलत भी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, सवाल किया जाएगा माँ बाप से। अरे रिश्ता कैंसिल कर, लड़का बोलता है बात नहीं करेगी तो कैंसिल। अरे कैंसिल मुकद्दर अल्लाह ने बना करके भेजा है, लेकिन मैं तकदीर पर ईमान है मेरा, लेकिन मैं अल्लाह के नबी की शरीयत के खिलाफ अपने पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद में गुनाह से करूं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मंगनी हुई और अभी तो निकाह नहीं हुआ है, मंगनी हुई है। देखो तो सही, ईद आ रही है तो मेहंदी अलग जा रही है, कपड़े अलग जा रहे हैं, ईदी अलग जा रही है। ये समाज, अरे ये समाज नहीं है, ये तो हमने बनाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को टुकड़ा करके। आज हम सब के घरों का हाल बेचैनी का जो बना हुआ है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को जानकर अनजान बन करके छोड़ रहे, इसलिए वो सारे नताइज हमारे सामने हैं। ये कोई रस्म नहीं है कि ईदी भेजी जाए, मेहंदी भेजी जाए, ये भेजी जाए, ये भेजी जाए। तो हम क्या कहते हैं कि ये तो हमारे समाज में है, हमारे समाज में है कि रिश्ता तय हो जाए तो ये सब तेरे समाज से बल्कि शरीयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। समाज अगर नाराज होगा तो क्या कहेगा भाई, खाने नहीं आएगा, महीने 2 महीने 4 महीने,
अरे 10 साल 20 साल नाराज, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह नाराज हो गए तो हमेशा हमेश की जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, हमेशा हमेश की जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वहां तो कोई साल और उम्र की गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों साल जलना पड़ेगा, मौत नहीं आएगी वहां। लोग क्या कहेंगे, इसके लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को ठुकराएंगे तो अल्लाह उसके रसूल मैदान महशर में क्या कहेंगे। सोचने की बात। अब मंगनी की बुनियाद इतने सारे रस्म रिवाज और गुनाह पर रखी गई, और उसके बाद जब निकाह का वक्त आता है तो उससे पहले भी बेशुमार रस्में अदा की जा रही है। बारात कल जाएगी, आज पूरी रात जो है घर पर गाने टेप बजाना, बस्ती के कितने सारे लोगों की नींद खराब करना। अल्लाह के नबी ने तो कहा तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में तो हटा दो, हम तो जोर जोर से बजा के कितनों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बैतुल्लाह को तोड़ दे मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पहुंचाता है, उससे मुझे जितनी तकलीफ होती है बैतुल्लाह को तोड़ने से इतनी तकलीफ नहीं होगी मुझे। अब इतने सारों की नींद खराब करके लोगों को परेशान करके उस निकाह के रिश्ते की बुनियाद रखी जा रही है। कैसे खैर की उम्मीद होगी, कैसे खैर की उम्मीद। फिर उसमें डीजे, डांस, गाना, और अब तो जो है मुसलमान इतना गिर गया नीचे, इतना नीचे गिर गया कि अब तो क्या है हिजड़ों का डांस भी करवाता है, इतना नीचे गिर गया मुसलमान। ये गुनाह करके जो बहू हम लाएंगे या हमारा बेटा जाएगा निकाह करके लाने के लिए, अब उसमें उसकी आने वाली नस्लों से कैसे नेक साले की उम्मीद करेंगे, कैसे नेक साले औलादे आएंगे। ये रस्म रिवाज की बुनियाद पे देखो आज हमारे इस दौर के 12-15 साल 8 साल 10 साल के बच्चों की लाइफ देखो, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं कि जिसके नतीजे में हमारी औलादे नाफरमान हो रही है। कहीं ना कहीं हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का जनाजा जानबूझ करके निकाला है, इसलिए हमारी औलाद नाफरमान है। और फिर उसके बाद निकाह का भी जब मसला करीब आता है तो उस सूरत के अंदर जहेज एक हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी लानत बनी हुई। चलो जहेज अपनी लड़की को दे रहे कुछ सामान, कोई बात नहीं दिया, लेकिन बारात आने से पहले रोड पर इस तरह सजा के शोरूम बनाने का क्या मतलब है। हो रहा है ना भाई माशरे में, बारात आए उससे पहले जहेज का पूरा सामान जो है सजा देते हैं और फिर एक एक चीज लिखी जाती है। अब उस शादी में आने वाली गरीब बच्चियां, उनके दिल पर क्या गुजरेगी, कब मेरे माँ बाप इतना इंतजाम करेंगे कि मेरी रुखसती हो जाए। वो गरीब माँ बाप अपनी बेटी के वो सारा मंजर देखकर, अपनी बेटी के बारे में सोचकर कई रातें करवटें बदलकर सिस्कियां लेकर गुजारेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है। वो गरीब बच्चियों की शादियां रुक रही है तुम्हारे जहेज के माशरे को बढ़ावा देने की वजह से, इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है इसका जिम्मेदार? हम हैं। एक जगह पहुंचना हुआ, लाइन से सारी चीजें रखी हुई है, लिखा जा रहा है कि हाँ एक टीवी है, ये फ्रिज है, ये पूरी लंबी लिस्ट तैयार हो गई। वो लड़की का भाई था जो लिख रहा था, मैंने कहा भाई ये सब सामान क्यों लिख रहे हो। तो बोले कभी तलाक हो जाए तो सब लिस्ट देख के पूरा सामान वापस ले, इसलिए लिख रहे हैं कि तलाक अगर हो गई तो सारा सामान वापस ले। पहले से ही नियत में फतूर है तो वो नौबत आएगी। सामान अपनी बेटी को दे रहे और अपनी बहन को दे रहे, उसमें भी दिखावा और रियाकारी फिर लिखा जा रहा है। और नियत ये है कि जब भी छोटा छेड़ा होगा तो
ایک ایک سامان لسٹ کے مطابق ہم واپس لیں گے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جیسی بندے کی نیت ایسا فیصلہ کرتا ہوں میں. جیسے بندے کی نیت ایسا فیصلہ اللہ کی طرف سے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے، وہ کان کھول کر کے سنیں، وہ جناب محمد رسول اللہ پر الزام اور بہتان ہے. وہ اور جو 5 برتن دیے وہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں دیا جہیز میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے جہیز دیا ہے، وہ اللہ کے نبی پر الزام اور بہتان لگاتے ہیں. اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. زینب رقیہ کلثوم کو کچھ بھی نہیں دیا اور فاطمہ کو دیا. اگر آپ اس کو جہیز مانتے ہو تو میرا نبی ناانصافی نہیں کر سکتا کہ فاطمہ کو دے باقی 3 بیٹیوں کو نہ دے. اللہ کے نبی کی خود حدیث ہے، سب بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان میں برابری کا انصاف کرو. تو پھر وہ کیا تھا جو فاطمہ کو دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر بڑے ہوئے، اللہ کے نبی کی تربیت میں بڑے ہوئے ہیں. علی کا سایہ نہیں تو پرورش حضرت علی کی اللہ کے نبی نے کی ہے. جب وہ بڑے ہو گئے، نکاح کے لائق ہو گئے، تو اس صورت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا ہے حضرت علی نے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ فائنل. اللہ کے نبی نے کہا بیٹو. گھر میں گئے، حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی. کہا بیٹا ایک رشتہ آیا ہوا ہے، حضرت علی کا رشتہ تیرے نکاح کے لیے آیا ہے، تو کیا کہ یہ بھی سبق دے رہا ہے. اور اس دور میں تو خاص، اس دور میں تو خاص زبردستی کہیں اور نکاح نہیں، رضامندی پوچھو. اللہ کے نبی فاطمہ سے کہہ رہے بیٹا تو اس رشتے سے راضی ہے؟ پھر اللہ کے نبی باہر آئے. علی مہر میں کیا دو گے؟ مہر میں کیا دو گے؟ اللہ کے رسول یہ زیرہ ہے، یہ تلوار ہے، یہ نیزہ ہے، یہی چیزیں میرے پاس ہے اور کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر آؤ زیرہ کو. گئے حضرت علی، حضرت عثمان نے 480 درہم میں وہ زیرہ وغیرہ خرید لی. 480 درہم لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول یہ مہر. اللہ کے نبی نے لے لیا اور حضرت بلال کو بلایا، ام سلیم کو بلایا اور کہا کہ یہ 480 درہم جو ہے علی کی طرف سے مہر ہے، یہ لو، یہ جاؤ اور ان دونوں کے میاں بیوی کے زندگی گزارنے کے گھر کا ضرورت کا سامان خرید کر کے لے آؤ. کس کے پیسے سے آیا بھائی؟ کس کے پیسے سے آیا؟ دولہے کے پیسے سے آیا. اور ہمارے زمانے میں دولہا بھکاری ہے، گاڑی دے دو. میں کہتا ہوں جہیز مانگنے والے اور لینے والے، زبردستی مانگنے والے وہ نوجوان، میں کہہ رہا ہوں کہ نامرد ہے. صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نامرد ہے. کیا اتنی بھی مردانگی نہیں کہ وہ کما کر کے پیٹ خرید سکے؟ جو پیٹ کی لالچ مانگ رہا ہے، کیا اتنی بھی مردانگی نہیں کہ وہ محنت کر کے کما کے فریج لا سکے؟ کیا اتنی بھی مردانگی نہیں کہ وہ محنت کر کے گاڑی خرید سکے؟ ایسے مرد پر مردانگی کی لعنت ہے کہ جو دوسروں کی چیزوں پر جو لالچ لگائے بیٹھا ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ علی مرد ہے اور نکاح کر رہے تو گھر کی ضرورت کا سامان کا انتظام بھی شوہر کے ذمہ ہے، لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہے. لیکن آج کل ہمارے نئی نسل جو ہے نا، کام دھندے بدل کے رکھل پٹی کرنا، گھومنا پھرنا اور دیکھنا کہ رشتہ کہاں بھیج رہا ہے، کون سی لڑکی کا باپ کروڑ پتی ہے کہ اپنے کو 4 وہیل بھی مل جا رہا ہے. لالچ.
حضرت علی نے. تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جو ضرورت کا 5 سامان دیا تھا وہ کس کے پیسے سے تھا؟ حضرت علی کے علی فاطمہ کے شوہر تھے، ہونے والے شوہر تھے اس وقت. تو ضرورت کا سامان کا انتظام کی ذمہ داری مرد کے ذمے، لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے. اس لیے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ اور جہیز میں پھر کہوں گا تو ہر جماعت کے سماج کے ٹھیکیداروں کی ذمہ داری ہے اپنے سماج سے یہ ختم کیجیے، چاہے وہ انصاری سماج ہو، میمن سماج ہو، پٹیل سماج ہو، انگریز سماج ہو. ہر سماج کے ذمہ داروں ٹھیکیداروں سے کہتا ہوں کہ آپ سماج کے ذمہ دار ہیں. یہ چیزیں آپ ختم کریں گے، غریب سے غریب کی بچیاں جو ہے آسانی سے رخصت ہو جائے گی. حضرت علی کے حکم سے اور جو 480 درہم کی قیمت جو ہے مہر کی حضرت علی والی تقریباً 45,000 روپے آج کے دور میں بنتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے مہر کا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے مہر کا کہ ڈی جے والے کو دیا 25,000 روپے، ڈیکوریشن والے کو دیا 1.5 لاکھ روپے. بیوی کو مہر دینے کی بات آئے تو بولے 786 لکھ لو، 1100 روپے لکھ لو، 2100 روپے لکھ لو. ڈی جے والے کو 2 گھنٹے ڈانس کرنے کے 25,000 دے دیا جو 2 گھنٹے کے لیے آیا تھا. ڈیکوریشن والا آیا تھا آدھے دن کے لیے، 1 دن کے لیے، اس کو لاکھوں روپے دے دیا. اور جو زندگی بھر تجھے اپنے آپ کو سونپ رہی ہے اس کے مہر دینے میں 786 1100 روپے. تو مہر کے بدل اپنے آپ کو سونپتی ہے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا. آج دھندے والی کے پاس چلے جاتے لوگ 1000 روپے دیتے آدھے گھنٹے کے لیے، وہ آدھا گھنٹہ اپنا جسم سونپتی ہے، تم 1000 روپے دے دیتے ہو. یہ پوری زندگی اپنے آپ کو سونپ رہی ہے. مہر کتنی ہونی چاہیے؟ مہر کتنی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 45,000 روپے مہر فاطمی اس دور میں کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن سارے فضول خرچی کے اندر وہاں پتا چلے کہ ہاں بھائی بڑے لوگ ہیں، دینے کی بات ہے. یہاں جو ثواب ہے وہاں دینے کی بات 1100 2100 درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مہر دو، زیادہ سے زیادہ مہر دو، بھی کیش دو. لاکھ روپے ڈیکوریشن والے کو دے سکتے تو بیوی کو 50,000 مہر کیوں نہیں دے سکتے؟ اور بیوی تو بیچاری ہو اللہ میں کی گائے ہوتی ہے، وہ سب جمع کر کے رکھتی ہے. جب اس کا شوہر مصیبت میں آتا ہے تو وہی سب اٹھا کے دیتی ہے، لو کام نکال لو. شادی شدہ لوگ جانتے ہوں گے جو کنوار ہے، اللہ ان کی بھی کرا دے تاکہ تجربہ ہو جائے جلدی. ہر برے وقت میں اس کے پاس جو بھی ہوگا نا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دے گی. یہ تو کبھی بھی آ جائے گا تاکہ ہماری مصیبت و تکلیف دور ہو جائے. سوچنے کی بات ہے. مہر جو ہے عورت اپنے آپ کو استعمال کے لیے جو سونپتی ہے پیر کے غذا جو شریعت میں ہے، تو اس صورت کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے دھندے والی سونپتی ہے، وہاں 1000 دے دیتے ہیں. لائف ٹائم سونپنے والے کو کتنا دینا چاہیے؟ میری بات تھوڑی ہو سکتا ہے لوگوں کو ہضم نہ ہو، سوچنے کی بات ہے. اللہ نے عقل دی ہے اور پھر اس میں قاضی صاحب اب وہ ڈی جے والا آیا تو وہ حلال نہیں کر دے گا تمہارے لیے کہ ڈی جے بجا کر کے ناچ گانا کر کے ممی بدنام ہوئی کر کے چلا گیا اور تمہارے لیے بیوی حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ہوگی بھائی؟ کتنے بے شرم مسلمان ہیں، کتنے بے شرم مسلمان ہیں. ڈوب مرنے کی بات ہے. دلہا تیار ہوا، سہرے پہ سہرا گنایا گیا اور گھوڑے پہ بٹھایا تو اللہ کے نبی کی شان میں کلام پڑھا جا رہا ہے، قوالی بجائی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد بزرگوں کے نام کی قوالی بجائی جا رہی ہے. ابھی 2 منٹ شریعت کے کام اللہ اس کے رسول کے بجانے کے بعد جیسے ہی گھوڑا گلی کے باہر نکلا، کالا کوا کاٹ کھائے گا.
اللہ کے نبی کو بھی بدنام کیا، بزرگوں کو بھی بدنام کیا، اور اس کے بعد گناہ۔ کیسا بے شرم مسلمان ہو گیا؟ جب گناہ ہی کرنا ہے تو کیوں اللہ اس کے رسول اور بزرگوں کا نام استعمال کر رہا ہے؟ مہر کی بات چل رہی ہے کہ مہر کے معاملے میں مہر دیا گیا، اب جو ہے وہ قاضی کی جب ضرورت پڑتی ہے نکاح پڑھانے والے قاضی کی، قاضی نے اگر کہہ دیا 5,000 روپے ہوئے ہے دیا، تو اس کے چہرے کا رنگ دیکھو، پورا چہرہ اس کا بدل جائے گا۔ 25,000 ڈی جے والے کو دیا تو وہاں تو ہنستے ہنستے دیا ہے، ڈیکوریشن والے کو 1,00,000 روپے کا بل چکایا، ہنستے ہنستے چکایا، اور جس نہ ڈیکوریشن والے نے تیری بیوی تیرے لیے حلال کیا ہے، نہ وہ ڈی جے والے نے حلال کیا ہے، حلال کرنے والا قاضی ہے، اور قاضی کو 5,000 دینے میں نانی دادی ہو رہی ہے۔ بولے اتنا تو کہیں ہوتا ہے، اتنا تو کہیں ہوتا ہے؟ وہ 25,000 کا حساب دینا پڑے گا، وہ گناہ میں لکھا جائے گا، اور ڈیکوریشن میں فضول خرچی وہ بھی اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن قاضی نے جو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کی بیوی کو حلال کرنے کا ذریعہ بنا، وہ 5,000 روپے میں تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آج مسلمان کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور ابھی تو شادی سے پہلے نہ جانے کیسی کیسی رسمیں چل گئی، اب تو ہلدی کی رسم تو تھی، نہ جانے کہاں سے ہلدی کا کھانا ڈھونڈ لائے لوگ۔ ہلدی کی رسم تو تھی، اب ہلدی کا کھانا مستقل بننے لگا ہے۔ ہلدی ہے کہاں؟ شریعت میں کہیں ہلدی ہے؟ بتا دے کوئی مجھے۔ یعنی آپ ہلدی کیوں لگا رہے ہیں لڑکے یا لڑکی کو؟ دھوکہ دینے کے لیے، گولا بنا کر پیش کریں گے جگہ ہے بھائی؟ ہلدی ہے کہاں؟ شریعت میں نہیں ہے ہلدی، کوئی بتا دے۔ پھر ہلدی، اوپر سے ہلدی کا کھانا، چوری اوپر سے سینہ چوری، گناہ تو گناہ، اور اس کے اوپر اور گناہ۔ اور یہ ہلدی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں یہ ہلدی کے نام پہ کیا مزے کر رہے ہیں سب جانتے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہلدی کی رسم ایک تو غلط، ہلدی کا کھانا غلط، پھر اس ہلدی کے اندر ایک نامحرم لڑکا نامحرم لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے گالوں پہ ہلدی لگائے، مستی مذاق کرے۔ اب جس کا نکاح ہونے والا ہے اس کے رشتے کی بنیاد حرام چیزوں سے ہو رہی ہے، آپ خیر کی امید کیسے لگائیں گے؟ خیر کی امید کیسے لگائیں؟ اور اسی طرح شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ مرد، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے دوست جو اس کا نام محرم ہے اس کو ہلدی لگائے، آدمی جو ہے اپنے دوست کی عورت کو لگا رہا ہے، وہ تو نامحرم ہے، تو نامحرم ہے۔ یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، ہونے والے نکاح میں خیر نہیں آ سکتی۔ میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایسے رسم و رواج ہلدی کھیلنے کھلانے کے اندر جو ہے بے شمار سیٹنگ شوٹنگ ہو رہی ہے۔ شادی شدہ اپنے شوہر کے دوستوں کے ساتھ، دیور بھابھی کے ساتھ، جیٹ کے ساتھ، یہ سب سیٹنگ ہو رہا ہے، ایسی چیزوں سے ہی ہو رہا ہے۔ تو مستی مذاق کرنا، کسی کے دل کو بھا گیا تو نمبر۔ تو اب یہ کتنے گناہ کر کے ہم جناب محمد رسول اللہ کی نکاح والی سنت اور اس میں خیر کی امید، اور اتنے رسم و رواج گناہ کے بعد ہم سوچیں کہ اللہ ایک صالح اولاد دے۔ بنیادی غلط ہوگی تو اس صورت میں خیر کی امید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے
ये जितने नौजवान कुंवारे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज अल्लाह के घर में नियत करो कि इंशाअल्लाह निकाह सादगी के साथ करेंगे। तो शादीशुदा लोग बोलने लगता है भाई, रईस भाई दूसरी का इरादा है क्या? अरे करनी चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी भी। मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने 4 शादी की, अभी जल्दी 4 की, और दूसरी की शादी में वलीमे का खर्चा पहली बीवी की सास, जो उसकी सास होती है, उन्होंने खर्चा किया। लेकिन हमारा आज के नौजवान, हमारा माशरे में दीनदारी समझदारी नहीं है, लेकिन हर शादीशुदा के दिल में दूसरी का लड्डू फूटता ही है, करता नहीं है, फूटता जरूर है। कुंवारे कह रहे होंगे मुफ्ती साहब, पहले हम लोगों के तो होने तो कहा, दूसरे का तस्करा कर दिया, हम लोग वेटिंग में बैठे हुए अभी। तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए और मेहनत से हलाल रोजी कमाइए, और जहेज की जो है लालच को खत्म कीजिए। आप सामने से कहिए आपकी लड़की चाहिए, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में, बेड की जरूरत मेरी मेहनत की कमाई से लाऊंगा, फ्रिज की जरूरत मेरी मेहनत की कमाई से लाऊंगा, गाड़ी की जरूरत मेरी मेहनत की कमाई से लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर नौजवानों ने माहौल बना दिया, खुदा की कसम अल्लाह के घर में बैठ करके कह रहा हूँ, आने वाले कुछ सालों के बाद किसी घर में गरीब बेटी बैठी नहीं रहेगी, उनके निकाह भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और ये मंगनी की रस्म और रिवाज, हल्दी का रस्म, हल्दी का खाना, ये सारी चीजें खत्म करेंगे तो खैर की उम्मीद होगी, वरना तो जिंदगी में खैर नहीं। निकाह होते ही कुछ महीने कुछ साल नहीं गुजरते, तलाक हो जाती है, फिर कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था? अरे तुमने बिगाड़ा वही था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बिगाड़ा था। मंगनी गलत तरीके से, मंगनी के बाद बातचीत करने की इजाजत, घूमने फिरने की इजाजत, नाच गाना डांस, ये सब करके नबी की सुन्नत पर बैंड बजाया था, तो अल्लाह ने 6 महीने में तुम्हारी लाइफ का बैंड बजाया है। और एक बात कि अभी हमारे माशरे में ये भी है कि अगर किसी की तलाक हो जा रही है या बेवा हो जा रही है, तो बच्चे या घर वाले, भाई बहन बाप, उनका निकाह नहीं करते। अरे ये शरीयत के खिलाफ है, तलाक हो गई तो क्या घर में बिठा के रखोगे? दूसरा रिश्ता करना है, आपके जिम्मे है, बाप है, भाई है, बेवा हो गई, अरे 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, शरीयत कह रही कि निकाह करा दो, वरना गुनाह में मुलव्विस होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। और ये हमारे माशरे में न जाने क्यों तलाकशुदा और बेवा हो जाती है, 40 साल उम्र हो गई, कोई तो भाई निकाह करने का। अरे 60 साल क्यों ना हो जाए, शरीयत कह रही है तनाई से बेहतर है निकाह करा दो उनका, बेवाओं का निकाह करा दो, तलाकशुदाओं का निकाह करा दो। बुढ़ापे में जो है ना, जो तकलीफें आती है, तो मियां बीवी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए इसको ऐब ना समझे। बहुत सारे एक मसला मेरे पास आया हुआ है कि 3 बेटों की शादी की माँ ने, तीनों ने लव मैरिज करी, माँ ने साथ दिया, अब तीनों अलग हो गए, उसकी कोई लड़की नहीं है, कोई उसके साथ नहीं, माँ ने भी निकाह करा, तो तीनों बेटे मिल करके जिससे निकाह पड़ा उसको मर्डर करने चले। क्यों? उसने गुनाह तो नहीं किया ना, आखिर वो भी तो तनहा जिंदगी, तुमको पाल पोस के बड़ा करे, सब शादी कर करके अलग हो गए, वो अकेली माँ कहाँ रहेगी? उसके खर्चे कौन पूरा करेगा? और कोई भागी तो नहीं है, निकाह किया है, गुनाह तो नहीं किया। तो ये एम हमारे माशरे में, औलाद बड़ी है तो समझती कि मेरा बाप है, मेरी माँ, निकाह पड़े इस उम्र में, बाप नहीं है तो माँ को, माँ नहीं है तो बाप निकाह पड़े, ये एम नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है। वरना तो अगर आप रुकावट बनेंगे, औलाद रुकावट बने, भाई रुकावट बने, बाप रुकावट बने, समाज वाले रुकावट बने, और कोई गुनाह में मुलव्विस हो जाए, कल क़यामत के लिए सब जवाबदार होंगे। क़यामत के दिन सवाल इनसे भी किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।